آپ کا چونکہ آج جس طرح سے یہاں پہ تقریب منعقد ہوئی ہے تو اس حوالے جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج 22 فروری 2025 بروز سنیچروار اس وقت ہم صوت الاولیاء جموں کشمیر کی جو تنظیم چل رہی ہے دینی فلاحی اصلاحی، اس کا جو سینٹر ہے، ہیڈ آفس، مرکز صوت الاولیاء باغ نوگام اشاجی پورہ اننت ناگ کی جامعہ مسجد میں اس وقت یہ تقریب سعید چل رہی ہے. تو یہ سالانہ تقریب ہر سال ہوتی ہے. اس کو ہم یوم والدین کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، پیرنٹس ڈے. اور اس میں طلبہ کا جو ایگزام سالانہ ہوتا ہے، اس ایگزام کا جو رزلٹ ہوتا ہے، اس کے نتائج، تو اسی میں ہم وہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں، طلبہ کے سامنے. ساتھ میں ہم ان کے جو والد یا کوئی رشتہ دار، وہ بھی ساتھ میں ہم ان کو بلاتے ہیں، ان کی کارکردگی ان کے سامنے رکھتے ہیں. اور ان میں سے جو اعلیٰ درجے اور ممتاز طلبہ ہوتے ہیں، جو محنت کر کے اعلیٰ درجے سے پاس ہوتے ہیں، اعلیٰ نمرات سے، ان کے لیے کچھ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے صوت الاولیاء مرکز کی طرف سے ہم ان کو انعامات بھی دیتے ہیں. تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تاکہ یہ علمی میدان میں آگے بڑھے. اس مرکز کا مین مقصد ہی ہے تعلیم کو عام کرنا ہے. اور الحمدللہ یہاں آج تعلیم جو ہے درس نظامی، وہ درجہ ناظرہ سے لے کے حفظ، اور اس کے علاوہ فضیلت، اور اس کے بعد 2 سالہ افتاح کورس جو ہوتا ہے. الحمدللہ یہ وادی کشمیر کا وہ واحد ادارہ ہے الحمدللہ جہاں بہت کم وقت میں بہت بہترین حافظ بھی تیار ہو گئے، عالم. اور اس کے ساتھ ساتھ افتاح کا جو کلاس ہم نے یہاں پہ شروع کی ہے، اس میں بھی الحمدللہ کئی مفتیان کرام یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین. سر یہ بتائیں، اس طرح سے گزشتہ دنوں جو ہے ہم نے جب اچھا گل میں دیکھا کہ وہاں کا چشمہ جو ہے سوکھ گیا ہے، تو اس دوران اگر ہم علماؤں کی بات کریں گے، فیس بک پہ آئے ہم ایک دوسرے کو تنقید کا شکار کر رہے ہیں. ایسے میں کیا دیکھیے، اختلاف ہر زمانے میں رہا ہے اور اختلاف ہر وقت رہے گا، لیکن اختلاف کو نزاع بنانا، فساد بنانا، جھگڑے کی صورت اختیار کرنا، یہ ایک اچھے سماج اور مہذب لوگوں کا کام نہیں ہوتا ہے. بالخصوص جو فیس بک پر چڑھ کر کے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر گندے الفاظ اور بیڈ لینگویج اور گرے ہوئے جملے استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں پر بین لگ جانی چاہیے. ہاں، علم آپ بتائیں، علم کی روشنی میں آپ گفتگو کریں. آپ کسی کے عقائد و نظریات سے اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو طرز عمل ہے وہ انتہائی گرا ہوا ہے. تو میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا، ابھی اس والدہ جو وہاں ایک بزرگ ماں گئی تھی، آپ دیکھ رہے تھے، ایک عقیدت مند تھی، وہ کس انداز سے انہوں نے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر کے وہاں پہ دعائیں کی. مجھے لگ رہا انہی کی دعاؤں سے 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہی وہ واپس پانی آ گیا الحمدللہ. ہمارا وہی عقیدہ ہے، کیونکہ بزرگوں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں. حالانکہ وہ ان پڑھ ہے، لیکن ان کا عقیدہ بہت پختہ ہے اور وہ اللہ کو ماننے والی ہے. آپ اس میں دیکھ رہے ہیں وہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ کر کے پکار رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی جاہل فیس بک میں سستی شہرت حاصل کرنے والے لوگوں نے ان پر تنقید کی اور ایسے الفاظ استعمال کیے کہ اس عورت کو کتوں کے حوالے کرنا چاہیے، جو انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے. ابھی جب ہم مسجد میں داخل ہوئے، اس سے پہلے ہی ان کا بیٹا ہمارے پاس وہ شکایت لے کر کے آیا ہے. ہم نے ان سے ایڈوائز دی ہے کہ آپ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں اس کے خلاف. کسی کی عزت کو پامال کرنا یہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. ہاں، آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں، علمی بات کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی ذات کو ان الفاظ سے استعمال کرنا کہ آپ کو کتوں کے حوالے کرنا چاہیے. تو میں نے ان کو بتایا آپ لیگلی کارروائی آپ ان کے خلاف کر سکتے ہیں. تو ہم بھی ایڈمنسٹریشن سے اس عظیم الشان جلسے کی طرف سے پرزور اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر بین لگنی چاہیے جو قوم کے فساد کا ذریعہ بن رہے ہیں.
جن کی وجہ سے مسجدیں فتنوں اور فسادوں کا ذریعہ مسجدوں میں ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم بھی ان کی مذمت کرتے ہیں، اور آئندہ تمام علماء خطباء جتنے بھی ہیں، آپ علمی بات کریں، علمی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی لنگویج آپ استعمال نہ کریں جو آپ کے شائع نہ ہو۔ ماشاءاللہ ہر سال کی اگر ہم بات کریں گے، آپ کے ادارے سے سینکڑوں کی تعداد میں حفظ نکلتے ہیں، حفظ جو حفظ کلام اللہ کرتے ہیں یہاں سے، تو ایسے میں اگر ہم بات کریں گے آج کے دور کی، اپنے ندی نالوں کی بات کریں گے یا مختلف چشموں کی بات کریں گے، تو کیا درس و تدریس کے حوالے سے آپ اپنے جو یہاں کے طلباء ہیں ان میں یہ اویئرنیس کرتے ہیں کہ اپنے چشموں، اپنے ندی نالوں کو صاف صفائی کا خیال رکھا جائے؟ بالکل، اسلام نے ہمیں صفائی کا انتہائی زیادہ درس دیا ہے، بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ الطہور نصف الایمان او شطر الایمان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نصف ایمان قرار دیا گیا ہے صفائی کو۔ تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ لوگوں کو پسند فرماتا ہے، لہذا اسلام نے ظاہری باطنی پاکیزگی کا انتہائی زیادہ ہمیں درس دیا ہے، تو وہ تو اولین درجہ ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں، الحمدللہ ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ یہ مرکز بھی صاف ستھرا رہے، اور یہاں سے جو طلبہ پڑھ کے نکلتے ہیں ان سے بھی ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اپنے ارد گرد کا ماحول صاف شفاف رکھیں۔ تو اس آپ کی وساطت سے بھی ہم عوام سے بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں، آئے دن ہم دیکھتے ہیں ندی نالیاں کتنے گندے ہیں، یہ مسلمانوں کے سماج میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے ہمارے لیے۔ ہم نے خود دیکھے ہمارے لوگ آن روڈ، بالکل روڈ کے بیچ میں ڈسٹ بن پھینک دیتے ہیں، جبکہ حکومت نے، ایڈمنسٹریشن نے آج بہت زیادہ اہتمام انتظام کیا ہوا ہے، گاڑیاں اب دروازوں تک بھی آ جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ لہذا میری گزارش ہے ندی نالیوں کو بالکل صاف شفاف رکھیے، ایک تو ہماری صحت بھی ٹھیک رہے گی، ماحول ٹھیک رہے گا، اور ہماری میسیج بھی جانی چاہے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہمارے پیغمبر، ہمارے اسلام نے، ہمارے مذہب نے ہمیں صفائی سکھائی ہے۔ اگر ہم جانوروں کی طرح زندگی گزاریں تو پھر انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ انسان جہاں پر پیشاب کرتا ہے اسی پر بیٹھ جاتا ہے، لیکن یہ جانور جہاں پیشاب کرتا ہے اسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن انسان کو چاہے پہلے صاف صفائی رکھے، اپنے گھر کو، اپنے ارد گرد کو، جہاں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھیل رہے بچے، ہر جگہ ہمیں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ خاص کر آج کل جو یہ لفاف شفاف کھانے کا جو سلسلہ چلا، ہمارے نوجوان بچے ایک دم روڈ پر پھینک دیتے ہیں، ندیوں میں پھینک دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں چاہوں گا جتنے NGOs ہیں، تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، اور حکومت تو الحمدللہ کر ہی رہی ہے، ڈسٹ بن ہر جگہ ہونی چاہیے، اور سارے گندگی کے جو فضول یات ہے اس میں ڈالیں تاکہ ماحول اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ یہ بتائیے کہ کچھ خود ساختہ جو علماء ہیں اس وقت فیس بک پہ یا دوسری چیزوں پہ وہ بزرگان دین کی تعویل کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں نے ابھی ان کے سوال میں وہ بات بتا دی ہے کہ وہ لوگ ایسی بس سستی شہرت کے لیے ایسے متنازع بیان دیتے ہیں تاکہ ان کی شہرت بھی ہو جائے۔ آج کل یہ جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے یوٹیوب، فیس بک وغیرہ، اس کو فالوورز بڑھانے کا جو چکر چل رہا ہے، اسی میں بہت نچلے طبقے کے لوگ بڑے بڑے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کو سستی شہرت بھی ملتی ہے اور ان کو فالوورز بھی بڑھ جاتے ہیں اس چیزوں کو کیونکہ متنازع چیزیں لوگ آج دیکھنا بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا میری ایڈمنسٹریشن سے گزارش ہے، بار بار وہ اس پر کہتے بھی ہیں کہ فتنہ نہ ہو، لیکن ان کو ان لوگوں کی نشاندہی کرنی چاہے جو ایک بہت بڑا طبقہ ہے یہاں پر، ایک بہت بڑی جماعت اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا بزرگان دین کے ساتھ وابستہ، انہوں نے ہمیں دین دیا ہوا ہے، انہوں نے ہمیں کشمیر کی اگر تاریخ پڑھیں گے ان کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں آج، لیکن یہ احسان فراموش لوگ آج ممبروں پر چڑھ کر انہی اولیاء اللہ پر تنقید کرتے ہیں، ان پر بونکتے ہیں۔ موئے رسول یہاں صدیوں سے اس کا احترام کیا جا رہا ہے، یہاں پر باسند موئے مبارک یہاں پر الحمدللہ ہر جگہ موجود ہے، اور ان پر بھی نشانہ ساتھ دیتے ہیں وہ لوگ۔ تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا طبقہ جن کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے، جن کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں، لہٰذا بغیر ہم کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ جس کی وجہ سے پھر ماحول خراب ہو جاتا ہے، ہم وہ نہیں چاہتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن حرکت میں آ جائے اور ایسے لوگوں کو جو دوسرے کے عقائد پر حملے اس طریقے سے کرتے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے جذبات اور عقائد مجروح ہو جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر بین لگنا ہی چاہیے، مسجدوں میں ان کو جانے نہیں دینا چاہے تاکہ ماحول بہتر رہے گا۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ آپ کا۔